پابندی لگائی اس سے میں متاثر ہوں۔ ایسا کوئی قانون ہے کہ اگر پارٹی کے سربراہ پر کوئی بین لگا دیا جائے یا اسے روک دیا جائے تو کیا ساری پارٹی اور سارے کارکنان اور سارے لیڈروں پہ بین لگ جاتا ہے؟ ایسا کوئی قانون یہ بھی نہیں ہے کہ میں ابھی صرف میں نے پٹیشن 2 روز قبل داخل کی، آج میری پٹیشن تھی اور آج مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اور صاحب کہ جنہوں نے کشمیر میں جا کر سیلاب میں کام کیا زدگان کے لیے، یہاں عمر کوٹ میں، لاڑکانہ میں اور دیگر سندھ کے شہروں میں جب سیلاب آیا تھا تب بھی انہوں نے کام کیا۔ میں وہ بھی کام کرنا چاہتا ہوں کہ آج سیلاب میں اپنے لوگوں کی مدد کر سکوں، لیکن مجھے اجازت ہے۔ ایسے کئی MNAs، کئی MPAs اور کئی لیڈر ہیں جو متاثر ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، اب وہ اپنی ذاتی حیثیت میں پٹیشن پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ ہم نے ہمارے سابقہ قومی اسمبلی کے ممبر اور سابقہ صوبائی اسمبلی کے ممبر جناب نثار پنور کی جانب سے یہ پٹیشن فائل کی تھی کہ آئین کی آرٹیکل 17، 19 اور 25 جو ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم قانون سازی کر سکیں، تنظیم سازی کر سکیں، کسی سیاسی جماعت کو قائم کر سکیں اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکیں۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک مساوی جو ہے اس پر بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ کل ہی کا کیس ہے کہ جس میں آئیڈینٹیکل میں نے ان سے کہا کہ عمران خان کا کیس ہے کہ ان کو اجازت دی گئی، لیکن انہوں نے کہا آپ سیاسی بات نہ کریں۔ میں نے کہا سیاسی بات نہیں ہے، میں وہ شخص ہوں جس نے پنور صاحب کہ جنہوں نے کشمیر میں جا کر سیلاب میں کام کیا زدگان کے لیے، یہاں عمر کوٹ میں، لاڑکانہ میں اور دیگر سندھ کے شہروں میں جب سیلاب آیا تھا تب بھی انہوں نے کام کیا۔ میں وہ بھی کام کرنا چاہتا ہوں کہ آج سیلاب میں اپنے لوگوں کی مدد کر سکوں، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے۔ اجازت تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں ابھی صرف میں نے پٹیشن 2 روز قبل داخل کی، آج میری پٹیشن تھی اور آج مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ آج ہی مجھے اس یعنی جہاں ہمارا آئینی حق ہے کہ جب کوئی ریمیڈی نہ ہو تو ہم کورٹ کے سامنے پیش ہو جائیں، نثار پنور کو وہاں بھی آنے نہیں دیا گیا۔ جب وہاں نہیں آنے دیا گیا اس سے زیادہ ہمارے حق سے محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں یہ عرض کروں کہ انہوں نے اس پر پھر کہا کہ جب میں نے کہا آج گرفتار کیا، میں نے کہا کہ صاحب ان کے لیے بھی 100 موٹو لیں، چلیے میں 100 موٹو کیسے لے سکتا ہوں؟ میں تو پہلے تو شراب کی 2 بوتلیں میں چیف جسٹس سے لیا تھا نوٹس، بہت معمولی کیسوں پہ نوٹس لیا گیا۔ چلیے یہ ان کا ہے کورٹ کا کہ وہ نہیں لے سکتے، وہ جانے۔ اور انہوں نے کہا کیا کہہ رہے پہلے بہت سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیا، اس سے پہلے چیف جسٹس دیتے رہے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب یہ انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس میٹر کو ایڈجرن کرتے ہیں، پھر آپ اس میں جو ہے دوسری تاریخ پر بات کیجیے۔ تو فی الحال یہی ہے کہ میٹر ایڈجرن ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم جو اس کے آبجیکشن ہوں گے جو بھی ہو اس کو ریموو کر کے اس پہ جلد ہی کوئی اس پر ارجنٹ اپلیکیشن لگا۔ اچھا خالد بھائی ایک چیز، وہ امپیور نوٹس کی بات کر رہے تھے، مینس کے پیمبرا کا جو نوٹیفیکیشن تھا جس کو آپ نے چیلنج کرنا تھا وہ آپ نے پٹیشن میں چیلنج نہیں کیا۔ یہ سچویشن الگ ہے، ہم نے اس میں پیمبرا کو پارٹی بنایا، فیڈریشن آف پاکستان کو بنایا۔ یہ ایک ایسی CP ہے جس میں میں نمائندہ رہا قومی اسمبلی کا، جس میں نمائندہ رہا صوبائی اسمبلی کا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے پابندی لگائی اس سے میں متاثر ہوں۔ ایسا کوئی قانون ہے کہ اگر پارٹی کے سربراہ پر کوئی بین لگا دیا جائے یا اسے روک دیا جائے تو کیا ساری پارٹی اور سارے کارکنان اور سارے لیڈروں پہ بین لگ جاتا ہے؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ نہیں، دوسرا تو انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آتھرائز لیٹر آپ کے پاس جس شخص پہ جو فرد واحد پر پابندی لگی ہے اس نے ابھی تک آتھرائز نہیں کیا۔ پاکستان ہم میں سے کوئی بھی یہ چیز اٹھا سکتا ہے، ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی لوکل اسٹینڈ آئی کی ضرورت نہیں ہے جو کہ جج صاحب نے مانگی ہے۔ اور میں اس پہ اتنا کہوں گی کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے۔ ٹیکنیکل ایشو ایسے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا پٹیشنر جو ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ جب ہمارا پٹیشنر ہی نہیں ہے تو ہم آگے کی کارروائی کیسے کریں گے؟ لہٰذا ہم دوسرے پٹیشنر کے لیے اب تیار رہیں کہ ہم اس کو لائیں اور اس کے بعد پھر اس کو اٹھوائیں۔ میں اس کو ٹیکنیکل ایشو کہوں گی جو کہ جج صاحبان کو پتہ تھا اور وہ اس چیز کو فلیئر کر گئے۔ اور یہ دکھ کی بات ہے، دیکھیے افسوس کی بات ہے کہ جب بھی کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کورٹ جا کر اس مسئلے کو حل کروں گا۔ میں جب کورٹ آیا ہوں تو مجھے کورٹ آنے سے پہلے ہی رات 12 بجے سے میرے گھر کو گھیر لیا گیا اور یہ بھی میرے بچوں کو نہیں بتایا گیا کہ میں نے کہاں لے کر جا رہا ہوں، اور اس پر کورٹ اتنی خاموش ہے۔ میں اسے دکھ کی بات سمجھتا ہوں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وہ تسلسل ہے جو ایک مخصوص
جماعت کے لیے یا مخصوص لوگوں کے لیے ایسا رد عمل کیا جا رہا ہے. بہرحال میں اس پہ زیادہ پولیٹیکل بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پنور صاحب کی پٹیشن بالکل اپنی اصول اور قانون کے مطابق ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو نہ سنا جائے. انشاءاللہ تعالی میٹر ایڈجورن ہوا ہے، اس کے آبجیکشن کو دور کریں گے، اور پھر جو بھی بات ہوگی اس کے تحت دوبارہ ارجنٹ اپلیکیشن کے ساتھ. ہاں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ ضرور انہیں دیا کہ وہ کیسے خود، تو یہاں خود ایسے کئی ایم این ایز، کئی ایم پی ایز اور کئی لیڈر ہیں جو متاثر ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں. اب وہ اپنی ذاتی حیثیت میں پٹیشن پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھیں گے اس پر کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہت شکریہ.